اذان ہر نماز کے لیے سنت اور اسلام کا شعار ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کتب احادیث میں موجود ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ اونچی گردن والے مؤذنین ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، اماموں کو ہدایت عطا فرما اور مؤذنین کی مغفرت فرما۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اذان دینے والے تو ہم سے بزرگی میں بڑے جا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح وہ کہتے ہیں ساتھ ساتھ تم بھی اس طرح کہتے جاؤ، اور جب اذان کے جواب سے فارغ ہو جاؤ تو مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اذان کے کچھ آداب اور سنتیں بھی ہیں جن کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ اذان ٹھہر ٹھہر کر دی جائے اور اقامت جلدی جلدی پڑھی جائے۔ اذان مسجد سے باہر بلند مقام پر دی جائے سوائے جمعہ کی دوسری اذان کے، اور تکبیر مسجد سے اندر ہی کہی جائے۔ اذان بلند آواز سے اور تکبیر پست آواز سے کہی جائے۔ اذان اور اقامت کے الفاظ ترتیب وار کہنے چاہیے۔ اذان اور اقامت قبلہ کی طرف منہ کر کے کہنی چاہیے۔ جو شخص اذان کہے، اقامت بھی اسی شخص کا حق ہے۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے وقت دائیں اور بائیں جانب منہ پھیرنا، لیکن سینہ اور قدم قبلہ سے نہ پھرنے پائیں۔ اذان اور اقامت کا عربی میں خاص انہی الفاظ سے ادا کرنا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ کسی اور زبان یا منقولہ الفاظ کے علاوہ کسی اور لفظ کا اضافہ کرنا درست نہیں۔ وقت پر اذان دینا ضروری ہے۔ اگر وقت سے پہلے دی گئی تو وقت داخل ہونے پر دوبارہ اذان کہی جائے۔ جو شخص اذان سنے، مرد ہو یا عورت، سننے والے پر اذان کا جواب دینا سنت ہے اور عملی جواب دینا فرض ہے، یعنی کہ نماز کے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔